سوال یہ ہے کہ بھائی تقدیر میں جب سب کچھ لکھا ہوا ہے تو پھر حساب و کتاب کس بات کو؟ تو سب چیزیں طے شدہ ہیں. دیکھیں اللہ کو پتہ ہے پہلے سے کس نے کیا کرنا ہے، کون جنت میں جائے گا، کون جہنم میں جائے گا، کون کس وقت کیا کرے گا کیا نہیں کرے گا، سب کچھ اللہ کے علم میں پہلے سے ہے. ہم سے حساب و کتاب جو ہوگا، گناہ پہ سزا ملے گی اور نیکی پہ جزا ملے گی، وہ اس لیے کہ اس تقدیر کا ہمیں علم نہیں ہے، اسی پہ ہماری آزمائش ہے. میں اس کی ایک مثال سے بات سمجھاتا ہوں. زید نے بکر کو قتل کر دیا، ٹھیک ہے نا؟ آپ زید کو پکڑو گے کہ نہیں پکڑو گے؟ میرا خیال ہے ایبٹ آباد میں کوئی بھی نہیں پکڑے گا زید کو، اندازہ ہو گیا. یہاں کوئی بھی کسی کو مارتے کوئی پکڑنے والا نہیں. مارتے تو نہیں ہے، لیکن اللہ نہ کرے اگر کبھی ہو جائے تو پکڑیں گے بھی نہیں زید کو. تو بولیں پکڑیں گے بھائی، پکڑن پکڑائی کھیلیں گے ہم تو باقاعدہ، جب تک پکڑائی میں نہیں آئے گا پکڑن پکڑائی کھیلیں. زید نے بکر کو قتل کیا تو بکر کا بیٹا زید کو پکڑے گا کہ نہیں پکڑے گا؟ اب بکر کے بیٹے نے زید کو پکڑا اور زید کو بولا کہ تو نے میرے باپ کو قتل کیا ہے تو میں بھی تجھے قتل کروں، گورنمنٹ کے حوالے کروں گا، تجھے پھانسی کے پھندے پہ چڑھایا جائے گا. تو اب زید دلیل یہ دے رہا ہے کہ بھائی دیکھو بکر 40 سال کی عمر میں قتل ہوا ہے، تو بکر کی عمر اتنی ہی لکھی ہوئی تھی، اس نے اس ٹائم لازمی مرنا تھا. اور یہ مفتی صاحب ہیں، ان سے فتویٰ لے لو، یہ کہیں گے بکر 40 سال سے 1 سیکنڈ بھی زیادہ زندہ نہیں رہ سکتا. جب ایک آدمی نے مرنا تھا اور مرنا بھی قتل ہی کے ذریعے تھا، مرنے کا طریقہ بھی تقدیر میں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ ٹرک کے نیچے آئے گا یا گٹکا کھائے گا. اللہ بچائے سب کو، پتہ نہیں کس طرح سے کون مرے گا. بس میں کہتا ہوں اچھی موت بھی اللہ کی ایک بڑی نعمت ہے. تو اب وہ دلائل دے رہا ہے کہ یہ تو لکھا ہوا تھا. تو آپ کیا کہیں گے؟ لکھا ہوا تھا مگر تجھے کس نے بتایا تھا کہ لکھا ہوا ہے کہ 40 سال میں مرے گا؟ یہ تو اللہ کو پتا تھا نا. تو تجھ سے انتقام تیرے علم کی بیس پہ، تو نے مکمل اپنے ہوش و حواس کے ساتھ، ہاں اگر تیرے پاس کوئی کتاب ہے تقدیر کی، لوح محفوظ تیرے پاس ہے، اس کی فوٹو کاپی اللہ نے تجھے دی ہوئی ہے، اس میں لکھا ہوا تھا کہ 40 سال میں یہ قتل سے مرے گا، پھر تو نے قتل کر دیا تو تجھے ہم چھوڑنے کے لیے تیار ہے، کیونکہ یہ تو تجھے پتا ہے کہ یہ پہلے سے طے شدہ ہے، تو تو نے کوئی نیا کام نہیں کیا. لیکن تقدیر کا علم اللہ نے کسی کو دیا نہیں ہے. علم نہ ہونے کی بیس پہ آزمائش ہے ہماری کہ ہم اپنے اختیار سے کر رہے ہیں سب کچھ. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ ہے تحقیقی جواب. ایک ہوتا ہے الزامی جواب کہ مدعی کی دلیل آپ مدعی کے اوپر ہی پھیر دیں. آپ اگر زید کی سمجھ میں یہ دلیل نہ آئے نا، یعنی آپ نے زید کو کیا دلیل دینی ہے ایبٹ آباد والوں نے؟ اب ایسا نہ زید کو کوئی پکڑ کے کوڑتے پہ جا رہا ہو، کوئی قاتل کی بات کر رہا ہوں میں. زید کو آپ یہ دلیل دو گے بھائی اس نے 40 سال میں مرنا تھا، یہ اس کا ٹائم آ گیا تھا، قتل سے مرنا تھا، لیکن ان سب باتوں کا تجھے علم نہیں تھا، تو بندوق اٹھا کے اسپیشل اپنے ارادے کے ساتھ گیا، ٹھا کر کے گولی ماری. کام کے بعد پتا چلا کہ اس کی موت اب لکھی ہوئی تھی، کام سے پہلے پتا نہیں تھا. اگر زید پھر بھی دلیل دے کہ نہیں یہ تو لکھا ہوا تھا، میں معذور ہوں، تو آپ کہو گے ٹھیک ہے، کو ٹھا کر کے ہم تجھے مار دیتے ہیں. مارنے کے بعد پتا چلے گا کہ قاتل کا قتل ہونا بھی کیا تھا؟ لکھا ہوا تھا. لہذا ہم پہ بھی کوئی پھر بسم اللہ ٹھا، چلو لکھا ہوا تھا بھائی، کوئی بات نہیں. تو لکھے ہوئے کی بیس پر دنیا میں کوئی معذور نہیں ہے. تو اللہ بھی اسی بیس پہ کہے گا قل هل عندکم من علم فتخرجوه لنا. وہ کہیں گے نا کہ یہ تو سب کچھ تھا، تو اللہ کہیں گے تمہیں پہلے سے علم تھا، تم نے اپنے اختیار سارے کام اپنے اختیار سے کرنے، کھانا دوپہر کا ہم اپنے اختیار سے کھاتے ہیں، حالانکہ لکھا ہوا ہوگا تو کھائیں گے، نہیں لکھا ہوا ہوگا تو نہیں کھائیں گے. اب میں بھوک لگ رہی ہے، میں بیٹھا ہوا یار، لکھا ہوا ہوگا تو کھانا ہی کھانا ہے. اب گھر والے کہہ رہے ہیں کھا لو، محلے والے کہہ رہے ہیں مولوی صاحب کھا لو، شادیوں کی باتیں تو 4 کرتے ہو، کھانا نہیں کھاؤ گے تو یہ کیا، یہ تو سارا دھرے کے دھرا رہ جائے گا پلان آپ کا. ہمارے ایک استاذ ہے میرے شیخ، ایک دفعہ انہوں نے کچھ کھانے کی چیز میرے سامنے رکھی نا، میں نے کہا حضرت میں تو نہیں کھا سکتا. انہوں نے کہا بات ہے تو 4 شادی ہوئی. اچھا میں نے جب دوسری شادی کی نا تو میں بہت باریک تھا، اتنا دبلا پتلا بالکل باریک، پنڈلیاں بھی میری ایسی باریک باریک سی. تو ایسے میں پنڈلی اوپر کر کے بیٹھا ہوا نا، اور دوسری کی تھی، اور میرے جو سسرال ہیں بندوق لے کے مجھے تلاش کر رہے تھے مارنے کے لیے. میں موسٹ وانٹڈ بنا ہوا تھا.
इधर भागो उधर भागो, और जैसे ना गरेबान खुला हुआ है और वैसे बौखलाहट में। तो मैं उनकी खिदमत में गया, मैंने कहा वो बड़ा मसला हो गया है। तो उन्होंने मेरी पिंडली देखी और मेरा वज़न पूछा, आपका वेट कितना है? मैंने कहा मेरा वेट तो 50 किलो होगा। कह रहे काम 90 किलो का किया है। फिर कहने लगे ये जो है ना पिंडली छुपाओ अपनी, इस पिंडली पे ये काम सूट नहीं करता। कह रहे वजन 50 किलो का, काम आपने क्या कर लिया 90 किलो का। तो खैर क्या बात मिसाल दे रहा था मैं ज़ैद बकर की मिसाल दे रहा था कि हाँ अब खाना रखा हुआ है, आप खा नहीं रहे, कि लिखा हुआ होगा तो खाऊंगा, तो वाकई लिखा हुआ होगा तो ही खाओगे, नहीं लिखा हुआ होगा तो एक लुकमा भी दाएं से बाएं, जिसका जो लुकमा जहां लिखा हुआ है ना, हदीस में आता है लन तमूता नफ्सुन हत्ता तस्तकमिल रिज़्क़ा, किसी नफ्स पे उस वक्त तक मौत हरगिज नहीं आ सकती जब तक अपना दाल पानी मुकम्मल ना कर ले, उससे पहले नहीं जाएगा दुनिया से। लेकिन मेरे भाई हमें नहीं पता कि ये खाना लिखा हुआ है, अब बैठे में लिखा हुआ होगा तो आ जाएगा, तो बैठे रहो, ईशा में पता चलेगा कि नहीं लिखा हुआ था। फिर ईशा का खाना नहीं खाना, कि अगर मुकद्दर में होगा तो खा लेंगे, फजर में जाके पता चलेगा कि ईशा कभी नहीं लिखा हुआ था। ऐसे थोड़े दिनों में भूख से मर जाएगा, पता चलेगा कि इनकी तकदीर में भूख से मरना लिखा हुआ था, और खुदकुशी का गुनाह भी मिलेगा कि इसकी तकदीर में लिखा हुआ था कमबख्त अपनी हमाकत से खाए पिए बगैर मरेगा ये। फिर क़यामत में इसको खुदकुशी का जब अल्लाह अजाब देंगे तो अल्लाह से कहेगा अल्लाह मेरी तकदीर में लिखा हुआ था। अल्लाह कहेगा कमबख्त तुझे किसने बोला था कि लिखा हुआ है, ये तो मुझे पता था। तो इसलिए तकदीर तो एक हकीकत है, लेकिन हमारी आजमाइश इस पर है कि हमें तकदीर का इल्म नहीं है, तो हमने वही करना है जो हमारी खोपड़ी में आ रहा है, इसी पर हमें अजर मिलेगा, इसी पर गुनाह मिलेगा। अल्लाह हम सबको गुनाहों से बचाए।